کے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں انشاءاللہ. گھر کے لیے نہیں، اپنے دوستوں کے لیے نہیں، تو سب حق ہی ان کا ہوتا ہے، لیکن ساری امت کے رہبری رہنمائی کے لیے، تربیت کے لیے، دین کے ترقی کے لیے کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اللہ کس کے سوا کرتے ہیں؟ اللہ سب کا کرتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ دیکھو گھر کوئی بند نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کیسے کیسے حالات، کیسے واقعات، کیسے باتیں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، ہوتا ہوں. طبیعت جو کہ قرآن شریف پڑھتے لکھتے ایک طبیعت کا مزاج بن چکا ہے. تنہائی مل گئی تو رونا آتا ہے. تو ہر ایمان والا ساری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے. کس کے لیے؟ امت کے لیے. ساری امت کے لیے، جہاں کہیں بھی کوئی ہو. یہ اب تو فلاں ملک میں نہیں گئے، فلاں جگہ نہیں دیکھا، فلاں یہ نہیں سوچنا چاہیے. امت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اللہ اکبر کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں. تو وقت کچھ طے کر لے اللہ. قرآن پاک کا تعلق ہمارا جیسے آپ نے شروع کیا، آپ کا احسان ہے، جس کو باقی رکھیے. اللہ ہم کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جو پریشان حال ہے کسی طرح کے بھی سارے عالم میں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے. کچھ وقت ہمارا صرف قرآن شریف ہی کے لیے ہونا چاہیے. آپ لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کے احسان ہے، پتہ نہیں مجھ کو کب سے کتنے سال سے گزر گئے. اچھا اللہ نے موقع بھی اتنا دے دیا، آسانی بھی دے دیا، سہولت بھی دے دیا، تو قرآن پاک کا تعلق باقی رہے، ایمان باقی رہے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. آپ جہاں رہتے ہیں، ہمارے ہر بچہ ہمارا قرآن پاک یاد کر لے. نہیں یاد کیا مشاقی کرا دیجیے. اگر کسی عذر کی وجہ سے قرآن کا موقع نہیں ہے تو کچھ حصہ خوب اچھا پڑھ لیجیے، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیے. انشاءاللہ اللہ اس کا نام، اللہ آپ کا نام لکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جس مرد مقام پر رہتے ہیں تو سب کو حافظ بنائیے، ارشاد دیجیے. وہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اس کا تعلق جوڑے رکھیے ہمیشہ آخر تک. کئی بہت واقعات ہیں کس طرح قرآن شریف کی برکت اللہ نے ایمان کی کمال عطا فرمایا، نور شاقی کرایا. ہمارے دوست اللہ بہت خیر دے، بولے جب سے سن لیا ہے تو روزانہ یاد کر لیتا ہوں. ایک آیت دو آیت یاد کر لینے کے بعد پھر مشاقی کرا دیتا ہوں. ایسے قرآن پاک کا تعلق اللہ کے لیے باقی رکھیے. دعاؤں کا اہتمام کیجیے. کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پڑھ کے اللہ سے ماحول بنائیے. زندگی میں انشاءاللہ کسی مرحلے پر آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی، مشکلات پیش نہیں آئے گی، ایک ماحول بنانے کی عادت کیجیے. اللہ کی شان ہے. طبیعت عمر کے حساب سے تو تاکہ کتنے سال ہو گئے. 1948 کے بارے میں میرے دوست کہتے تھے، ارے تم کیا آپ نہیں سمجھتے ہو، ہمارے 1948 کی تمہاری پیدائش ہے. اب کتنے سال ہو گئے اندازہ لگا لیے. تو یار دعا یاد کراتے، مشاقی کراتے تھے. اللہ تعالیٰ تمام دینی اداروں کو قبول فرما لے، آباد فرما دیں، ہم سب اس کا حصہ عطا فرما دیں. میرا معمول تھا اس کو کہنے اللہ نے کب موقع ملے نہ ملے کہ جب خرچ کرنے کا موقع آتا تھا یا تھوڑا پیسہ بھی مجھ مل جاتا تھا تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے سے تھوڑا نکال دیا کرتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ کا احسان ہے کہ پیسے جمع ہوتے گئے تھوڑا 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 کر کے. کتنے لوگوں نے حج کے لیے نکالتے تھے آپ، حج کے لیے، کتابوں کے لیے، تو پیسہ تھوڑا تھوڑا 2.5% حج کے لیے نکالتے تھے آپ. ماشاءاللہ معمول. اب میرا کوئی کمال نہیں تھا. باقی برکت تھی، توجہ تھی، شفقت تھی، ہمیں فکر رہتی تھی. میں چاہتا ہوں تعلق میں اللہ کے ایک لائن جو ہے ہمارے بزرگوں میں، خاندانوں میں اور باقی ہو جائے. آپ گھر سے نکلتے ہیں بچے کو بلا کر آپ نے کہا بیٹا تم پڑھ دو، تم پڑھ دو، تم پڑھ دو، عادت بن جائے گی انشاءاللہ. یہ پاک کی برکات اللہ عطا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ فرمایا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کی ایمان کو قبول فرمائیے. اپنی دین دنیا میں کامیاب فرمائیے. اللہ اخلاص عطا فرما دیجیے, تقوی عطا فرما دیجیے, اپنی رضا عطا فرما دیجیے, اپنی محبت عطا فرما دیجیے, اپنی معرفت عطا فرما دیجیے. تمام دینی اداروں کو اللہ قبول فرمائیے, آباد فرما دیجیے. ہم سب کو حصہ عطا فرما دیجیے. امت عالم میں جہاں جہاں کے بستے ہیں ان کے دین کے ایمان کی اللہ تعالیٰ کی باقی رکھیے, آباد فرما دیجیے. عالم میں تمام دین اداروں میں اللہ آباد فرما دیجیے. ہم سب اس میں حصہ عطا فرما دیجیے. اگر کسی قسم کی کسی دینی کام کرنے والوں کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, حالات ہوں, اللہ اس کا اچھا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ عالم کے تمام دینی اداروں کو ہر لائن سے اللہ آباد فرما دیجیے. ہم سب اس میں حصہ عطا فرما دیجیے. اللہ آپ امت سے راضی ہو جائیے. اللہ امت سے راضی ہو جائیے. اللہ امت سے راضی ہو جائیے. ہم سب اس میں رضا میں حصہ عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سب اس میں رضا میں حصہ عطا فرما دیجیے. اللہ عالم کے سارے دینی اداروں کو جہاں جہاں کسی قسم کی کوئی مشکل و پریشانی ہو آپ اس کو پریشانی دور فرما دیجیے. ہم سب اس میں حصہ عطا فرما دیجیے. آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں ہم سب اس میں حصہ عطا فرما دیجیے. اللہ عالم کے تمام دینی اداروں کو آباد کر دیجیے. عالم کے سارے اداروں کو آباد فرما دیجیے. ہم سب خدمت توفہ عطا فرما دیجیے. ہم ساری امت کو توبہ عطا فرما دیجیے. اللہ سارے مساجد کو, مدارس کو, جماعتوں کو, جمعیتوں کو, دینی کام کرنے والوں کو اللہ آباد کر دیجیے. ہم سب اس میں حصہ عطا فرما دیجیے. جو لوگ خدمت کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, سب کے اللہ اپنی شان بدلاتا فرما دیجیے. تمام غریب, بوڑھے, کمزور, طرح طرح کے لوگ ہیں, سب آپ کی اللہ آپ کے امتی ہیں. ہر ایک امتی دینی کام کرنے لگے, شریعت سننے میں پابندی کی توفیق مل جائے. دینی کام میں آباد ہم سب کو حصہ عطا فرما دیجیے. جن لوگوں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے دعائیں اللہ سب کے حق میں دعا قبول فرما دیجیے. مریض ہوں, بیمار ہوں, پریشان حال ہوں, ہر ایک ہر پریشانی دور فرما دیجیے, آباد کر دیجیے. اللہ سب زندگی کام لینے فیصلے فرما دیجیے. آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ دن دنیا فرما دیجیے. کسی قسم کی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی امتی کو ہو اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آباد کر دیجیے. امت کے ہر پریشانیاں دور فرما دیجیے. ہر امت کے حق میں اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے. آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ہم سب کے حق میں امت کے حق میں قبول فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.